بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں بارش سے پہلے ہی چیونٹیوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں بارش ہونے والی ہے؟ آج ہم آپ کو چیونٹیوں کے بارے میں ایسے ہی کچھ حقائق کے بارے میں بتائیں گے۔ چیونٹیوں سے متعلق سورہ نمل کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور سلیمان کے لیے اس کا لشکر جمع کیا گیا، جن اور انسان اور پرندے، پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتی، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر پہنچے، ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل ڈالے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ پس سلیمان اس کی بات پر مسکرا۔ چیونٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کرتی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی بات سمجھانے کی صلاحیت بھی تھی۔ جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی، آج کی جدید سائنس مختلف تجربات کرنے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچتی ہے کہ چیونٹیاں ایک زبردست معاشی سسٹم میں رہتی ہیں اور اتنے مشکل سسٹم سے بات کرتی ہیں کہ عقل تنگ رہ جاتی ہے۔ سائنس نے بتایا ہے کہ چیونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہیں، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چیونٹی کے منہ پر چپکا دیتی ہیں۔ دوسری چیونٹی اس سے سارا پیغام ڈی کوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چیونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چیونٹی کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل کرتی ہیں۔ سبحان اللہ! جدید تحقیق میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چیونٹیاں آپس میں نہ صرف بات کرتی ہیں بلکہ ایک زبردست نظام کے تحت زندگی بھی گزارتی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بارش سے پہلے ہی چیونٹیاں اپنے گھر کے باہر گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھر میں نہ آ سکے۔ انہیں وقت سے پہلے بارش کا اس لیے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں قدرتی طور پر سینسر موجود ہوتے ہیں جسے ہائیڈروفولک کہتے ہیں۔ جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو چیونٹیوں میں موجود یہ سینسر اسے محسوس کرتے ہیں اور چیونٹیوں کے دماغ کو بارش کے متعلق پیغام پہنچاتا ہے۔ اس لیے چیونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کر لیتی ہیں۔ محکمہ موسمیات بھی اس عمل کو دہراتے ہوئے ہوا میں نمی کا تناسب نوٹ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ بارش کے کیا امکانات ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن میں غور و فکر کیا، ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بتایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ انسان پرندوں کی مانند کیسے پرواز کرتا ہے۔ چنانچہ جہاز کے سب سے پہلے موجد بھی مسلمان ہی ہے۔ اگر ہم قرآن میں غور و فکر کریں تو ایسی ایجادات کر سکتے ہیں کہ نسل در نسل حیران رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ کائنات میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔